اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ملک شام کے ایک دریا سے سونا بہہ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اور علماء کرام اسے قیامت کی نشانی سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شام کے اس دریا کے متعلق حقیقت بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سونے کو حاصل کرنے کے لیے کون سی بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے اور قیامت کی کون سی بڑی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے اس موضوع کا۔ ناظرین، کوہ جودی کی برف پوش چوٹیوں سے ایک دریا نکلتا ہے۔ یہ وہی کوہ جودی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑ اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے جسے آرمینیا پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی سب سے بلند چوٹی 15,854 فٹ ہے۔ یہاں سے نکلنے والے دریا کا نام فرات ہے اور اس دریا کے کناروں پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد ہوا کرتی تھی۔ اس تہذیب کو بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے ایک طاقتور بادشاہ نے یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام کیا اور جو کوئی ہنر مند تھا اسے غلام بنا کر فرات کے کنارے لا کر آباد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریا لا تعداد واقعات کا شاہد ہے۔ یہاں قدیم تہذیب میسوپوٹیمیا آباد تھی جو کہ 1000 سال قبل مسیح سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ دوستو، اس دریا کے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا اور مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ مقدس سرزمین کر کے خود روشنی کی طرف چلے گئے، جہاں آج بھی الخلیل میں ان کا مزار ہے۔ یہ پورا سفر جس میں ہر شہر اور ہر علاقے کو یہودی مقدس مانتے ہیں، اسے واپس حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نئی قائم ہونے والی یہودی سلطنت میں شامل کیا جا سکے۔ اسی فرات اور دجلہ کے درمیان واقع ڈیلٹا میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی، جہاں اس وقت کی عالمی قوت ایران کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے ذلت آمیز شکست کا شکار بنایا تھا۔ دوستو، یہ دریا جو شاید ہمیشہ سے ہی بہتر چلا آ رہا ہے، گزشتہ ایک صدی سے مسلسل کشمکش اور قوتوں کی مڈ بھیڑ دیکھ رہا ہے۔ یہ کشمکش اس وقت شروع ہوئی جب اس کے کنارے پر موجود ممالک کے درمیان طاقت کی جنگ چھڑی۔ اس دریا کے دونوں کناروں پر واقع ہیں، جہاں سے روزانہ تقریباً 4 لاکھ بیرل تیل نکالا جاتا ہے۔ عراق کے تیل کے کنویں زیادہ تر ان دونوں دریاؤں کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور عراق کے پاس 140 ارب بیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کی تھی۔ اسی سونے کا حوالہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات کے کناروں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ایک دن فرات دریا سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے۔ پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ دوڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس جنگ کا آغاز، اور اس جنگ کے بارے میں حدیث صحیح مسلم اور نعیم بن حماد کی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیر عرب یعنی ایرانی روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد فرمایا کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ پابندی کس کی طرف سے ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اہل روم یعنی مغرب والوں کی طرف سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا کہ اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کہ اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یعنی فرات کے سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ میں 100 میں سے 99 افراد کی جانیں چلی جائیں گی، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ معزز ناظرین، اس جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب 1912 میں تیل دریافت ہوا تو خلافت عثمانیہ نے ترکش آئل کمپنی بنائی۔ اس کے ٹھیک 4 سال بعد یعنی 6 نومبر سن 1916 کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فصیل بن حسین کو دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنا دیا گیا۔ جب 1932 میں عراق کو آزاد کیا گیا تو 3 سال بعد 1935 میں فرات کے کنارے ایک بہت بڑی شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی، جو کہ ٹھیک 1 سال تک جاری رہی اور ہزاروں افراد کی جانیں چلی گئیں۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک عرب رشید علی کیانی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا اور اس مارکے میں برطانیہ نے فتح حاصل کی، لیکن پھر تقریباً 7 سال بعد یعنی 26 اکتوبر 1947 تک یہاں قابض رہی۔
उस वक्त से लेकर आज तक ये कितना मुसलमानों के झंडे तले झंडे बदलते रहे, कभी शिया, कभी सुन्नी, कभी अरब या कुर्द, और फुरात के किनारे इंसानों का खून बहता रहा। इसराइल के साथ 2 जंगें हुई, एक 1948 में और दूसरी 1967 में। दोनों जंगों में फुरात के किनारे आबाद लोगों ने जिल्लत आमेज शिकस्त खाई। 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली ईरान इराक जंग में 10 लाख मुसलमानों का नजराना पेश किया गया। नाजरीन, सद्दाम हुसैन का इराक पहले सोवियत यूनियन की सियासत का अखाड़ा था और इसके पड़ोसी ईरान पर अमेरिका के थानेदार थे। लेकिन वफादारियों की बसात उलट गई और आज के फुरात के किनारे सद्दाम हुसैन के इराक ने ईरान को कमजोर जाना और इस पर जंग मुसल्लत कर दी। उस 8 साला जंग में 12 लाख लोग खत्म हो गए और सिर्फ 3 साल अमन के गुजरे थे कि अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। इससे पहले सद्दाम हुसैन को उकसाया गया कि कुवैत पर कब्जा कर लो, और फिर फरवरी 1991 में इराक की ईंट से ईंट बजा दी गई। जंग के बाद वहां की शिया और कुर्द आबादी को सद्दाम के खिलाफ बगावत पर उकसाया गया और इसके नतीजे में बदतरीन लड़ाई हुई, जिसमें कीमियाई हथियार तक इस्तेमाल किए गए। इस आलमी सियासत ने वहां के कुर्दों के लिए एक महफूज इलाका महसूस किया, जिस पर इराक के तैयारों की परवाज तक ममनू कर दी गई। इस हद तक पाबंदियां लगाई गईं कि अद्वियात तक रोक ली गईं। एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख बच्चे सिर्फ मेडिसिन ना मिलने की वजह से मौत की आगोश में चले गए। इस बदनामे जमाना तेल के बदले खुराक प्रोग्राम के तहत दुनिया भर का करप्ट माफिया इराकियों का तेल सस्ते दामों खरीद कर इन्हें खुराक पहुंचाता रहा। इस सारी सूरत हाल और आलमी पाबंदियों के दरमियान दिसंबर 1998 में अमेरिका और बरतानिया के जंगी जहाजों ने इराक के ठिकानों पर हमला कर दिया, ये कहकर कि इन्हें शुबा है कि वहां कीमियाई हथियार मौजूद हैं। 11 सितंबर सन 2001 यानी 9/11 के बाद दुनिया बदल गई और फुरात का ये किनारा एक बार फिर खून में रंगीन हो गया और आज तक ये रंगीन है। नजर आता है कि आलमी हालात बदल रहे हैं और अमेरिका और ईरान की एक नई जंग शुरू हो सकती है। ये जंग मुसलमानों के दरमियान होगी। यही वजह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर ये फुरात के किनारे सोने के पहाड़ पर जंग के सिलसिले में उम्मत को खबरदार किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जल्द ही वो वक्त आएगा जब दरिया फुरात में सोने का पहाड़ नमूदार होगा। जो शख्स उस वक्त मौजूद होगा उसे चाहिए कि उस खजाने से कुछ न ले, लेकिन शायद हम मुसलमानों से कोई भी इस नसीहत पर अमल ना करे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले फारस वाले इससे हलाक होंगे और फिर इसके पीछे अरब वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आग से दूर रहो और इस जंग में ना कूदो, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का ही खून बहाएगी। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।